بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم. محترم صاحب خلاف کلام پاک سے اس مبارک مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. ہماری جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے تمامی اہل محلہ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس نورانی مجلس میں جلد از جلد تشریف لے آئیں، اس لیے کہ ہماری اس نورانی مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. لہٰذا میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ جلد از جلد جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں تاکہ جلسے کی کارروائی سے آپ مستفید ہو سکیں. میں تمامی حضرات سے پھر گزارش کروں گا کہ جو ہے وہ جلسے گاہ میں جلد از جلد تشریف لے آئیں اور اپنی نشستیں جو ہے پکڑ لیں. اب میں جناب عبدالرحیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ایک حمد سے ہمارے خلوص کو منور مجلہ فرمائیں. جناب عبدالرحیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی. کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی. کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی. ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی. دکھتا ہے قدرت والا وہ اکتا ہے قدرت والا اکتا ہے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سوچو ذرا پھر
کس نے پالا؟ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا؟ غور کرو مچھلی کے شکار یونس کو کس نے پالا؟ پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو کس نے پھول کیا؟ اس کے نام کے گن گاتے ہیں، اس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جن کو آنا تھا وہ آ گئے، صرف قیامت باقی ہے۔ پڑھ کر کر لو دل کو نورانی، جگمگ جگمگ روشن روشن قلب و جگر ہو، جگمگ جگمگ پیشانی، دل میں خدا کا نام بسا لو، بات کرو تم قرآنی، چمکا لو کردار کو ایسا، چمکا لو کردار کو ایسا، لوگ کہیں ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جن کو آنا تھا وہ آ گئے، صرف قیامت باقی ہے۔ جن کو آنا تھا وہ آ گئے، صرف قیامت باقی ہے۔ سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے، موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے۔ اب تو نکالو یارو اپنے، اب تو نکالو یارو اپنے دل سے خیال غیر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب عبدالرحیم صاحب۔ میں پھر آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں جہاں تک بھی ہماری آواز جا رہی ہے کہ آپ حضرات جلد از جلد جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ تعالی چند لمحوں کے اندر اب ہم مقررین کو دعوت دینے جا رہے ہیں، لہذا جہاں تک بھی ہماری آواز جا رہی ہے وہ مجھ سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے، چونکہ وقت ہمارا ہو چکا ہے، ہمارے پاس 4 مقررین ہیں، تو اس لیے میں کوئی مطلب بغیر تاخیر کیے ہوئے میں اپنے پہلے مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ جناب برادر محمد آصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور توحید کے عنوان سے ہمیں خطاب کریں۔ جناب برادر محمد آصف صاحب تشریف لائیں اور توحید کی اہمیت کے متعلق ہمارے قلوب کو منزلہ فرمائیں اور اپنے عنوان توحید کے عنوان کے تحت اس مجلس کو خطاب کریں۔ جناب برادر محمد آصف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچے، میری اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، ہم سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تسبیح و تحلیل کو بیان کریں. اس کی جتنی بھی حمد و ثنا، بڑائی کو بیان کریں اتنی ہی کم ہوتی ہے. اس کے بعد زملہ انبیاء کرام، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ آمنہ کے لال، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار درود و سلام نازل کیے. عنوان آپ لوگوں نے سنا کہ توحید کہتے کس کو ہیں. انشاءاللہ تعالی میں بطور خاص قرآن اس کی روشنی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اصل میں توحید ہے کیا چیز.
انسان اگر اس کو جو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو زندگی عطا فرماتا ہے، چاہے وہ 30 سال کی ہو یا 40 سال کی ہو یا 70 کی ہو، اس زندگی کے اندر اس نے اگر توحید کے پہلو کو لے کر اور توحید کے ان چیزوں پر عمل کرتا رہا اور اللہ رب العالمین کے وہاں وہ چلا گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک عظیم اور بہترین نعمت کو رکھا ہے۔ اس نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یوں تو بے شمار نعمت ہے، لیکن ان نعمتوں میں سے سب سے ایک اہم چیز جس سے ایک مسلمان مومن مانا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کا ڈرنے والا مانا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارہ میں آیت نمبر 21 کے اندر 21 نمبر کے آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے ان آیت کریمہ کے اندر واضح کر دیا، یہاں پر اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا الناس، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ مسلم ہو یا ہمارے ہندو بھائی ہوں یا کسی اور دیگر دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، اللہ رب العالمین نے سب کو ایک سبق دیا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا کہ انسانوں تم اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ کون سے رب کی؟ اللہ رب العالمین اس رب کی کہ جس رب نے ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہمارے تمام زندگی کے ساتوں سامان مہیا فرمایا۔ اگر ہم بھوک و پیاس سے شدت محسوس ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہمارے کھانے اور پینے کا انتظام کرتا ہے۔ جب ہم بیماری کے حالت میں ہوتے ہیں، پریشانی کے حالت میں ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی پریشانی کے اندر یا دقت یا کٹھنائی کے اندر اگر ہم پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہے جو ہم کو ان کٹھنائیوں سے دقتوں سے نجات فرمانے والا ہے۔ ورنہ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک فخر ہونا چاہیے۔ کون سا فخر؟ کہ اللہ رب العالمین نے کسی اور دھرم کے اندر ہمارا پیدائش نہیں فرمائی، کسی بھی دھرم کے اندر ہماری پیدائش کو نہیں فرمایا، بلکہ
دین کے اندر، وہ اسلام کے اندر جو اللہ رب العالمین کا بہت ہی اچھا اور بہت ہی قریب اور بہت ہی نزدیک اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ایسے دین کے اندر، ایسے اسلام کے اندر ہماری پیدائش فرمائی کہ جو اسلام کوئی بھی چیز ایسی ناجائز چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اسلام دہشت گرد نہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں، بلکہ مومن اور موحد وہی شخص ہے جو اللہ رب العالمین کی توحید کو پکڑ کر چلے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ انتقال فرمانے والے ہیں، آپ کی رخصتی اس دنیا کے اندر سے ہونے والی ہے، آپ دنیا کے اندر سے جانے والے ہیں. پوری کے پوری صحابہ کرام کی جماعت ایک لائن سے کھڑی ہے، آپس میں ہلچلی مچی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے اللہ کے بندوں کہ اللہ کے نبی امام کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر سے رخصت ہونے والے ہیں، رخصت ہونے والے ہیں. ہمارے بیچ سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا چیز؟ آپ نے 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ میرے صحابہ کرام کی جماعت، اے میرے صحابہ کرام، جو ان 2 چیزوں کو تھامے رہے گا، جو ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ آپ واضح کر دیجئے، بتلا دیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین کی قرآن ہے اور میری حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے رہو گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہیت کا شکار نہ بنو گے. آج ہم اور آپ، ہمارے بہت سے ایسے مومن بھائی جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم سے زیادہ اللہ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کوئی نہیں. ذرا ہم اور آپ اپنے عمل کے اندر، اپنے گریبان کے اندر ہم جائزہ لیں اور جھانک کر دیکھیں کیا اسی توحید کے اوپر ہمارا یہ عمل ہو رہا ہے. ہم چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ ہم اس توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے کہ نہیں پکڑے ہوئے، جس کا ذکر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ایک نمازی شخص جب نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کی تعریف کو، اللہ رب العالمین کی بڑائی کو، اللہ رب العالمین کی کبریائی کو بیان کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے، توحید ہے. کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین.
فرشتے ذکر کرتے ہیں اللہ رب العالمین تیرے بندے نے جب اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے اے فرشتے دیکھ تو بڑا غرور و گھمنڈ سے کہہ رہا تھا کہ ایسے قوم کو اللہ رب العالمین کیوں پیدا کرے گا، ایسے انسان کو کیوں پیدا کرے گا جو تیرا نام بھی لینے والا نہ ہوگا، تیرا ذکر بھی کرنے والا نہ ہوگا، تیری توحید کے اوپر بھی چلنے والا نہ ہوگا۔ اے فرشتے تو بڑی غرور و گھمنڈ سے کہہ رہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 جا کر اٹھا کر دیکھ لینا، اللہ رب العالمین نے اس میں واضح کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ تو جب اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے، اس مجلس کا ذکر کرتا ہے، اس انسان کا ذکر کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے میرے کس طریقے سے میرے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، حساب و کتاب کے دن تم گواہ رہنا، میں نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جن لوگوں نے میری بڑائی کو بیان کیا، میری کبریائی کو بیان کیا، میرے ذکر و اذکار کو بیان کیا، میری عبادت کی ہے۔ فرشتوں تم گواہ رہنا، وہ حساب و کتاب کے دن تم گواہ رہنا، میں نے سارے کے سارے بندوں کو معاف کروا دیا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت۔ آج اسی نعمت سے ہم اور آپ کتنی پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کتنے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کو ہم اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو نہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں تم اپنے اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کر دیا تاکہ تم اللہ کے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے تقوی کرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف کھانے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کتنی بہترین دلیل اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا۔ اور پھر اسی 22 کے اندر اللہ رب العالمین 22 نمبر کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، الذی جعل لکم الارض فراشا، اے لوگوں یہ جانتے ہو کہ اس زمین کو بنانے والا، اس آسمان کو بنانے والا اور کوئی ہستی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے، کوئی ذات نہیں، اللہ رب العالمین ہے۔ اور ہم اور آپ اگر کوئی بھی پریشانی میں ہوتے ہیں، کوئی چیز دقتیں اور کٹھنائی کے اندر ہوتے ہیں، تو ان دقتوں سے نجات دینے والا، ہمارے بھوک کا، ہمارے کھانے کا انتظام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہ انسانوں ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو گنایا، اپنی نعمت کو گناتے ہوئے کہا کہ میں نے آسمان سے بارش کو نازل کر دیا اور زمین سے غلے کو پیدا کر دیا۔ اور کہیں پر اللہ رب العالمین ایسی بنجر زمین ہوتی ہے جہاں پر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، اناج اور بالیاں نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ایک عظیم نعمت جو دین اسلام دیا اور جو دنیا کے اندر پیدا کیا، ایک قیدی ہم بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے انتظام بھی فرما دیا کہ کوئی بھی چیز
تمہارے لیے کٹھنائی میں نہیں ہے، ہر چیز آسانی ہے۔ اور ذرا سا بھی مرنا اگر آ جاتا ہے یا ذرا سے بھی پریشانیاں آ جاتی ہیں تو میرے بھائی لوگوں مجھے یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ ابھی کچھ روز پہلے یہ فیصلے والا معاملہ آیا، میں نے دیکھا کہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جن کے اندر زبردست وہ توحید تھی، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، اور کوئی بھی پریشانی آتی تھی تو اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف بھاگتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ یہاں تو اللہ ماشاءاللہ سب راسن کی دکانوں میں بھاگ رہے تھے۔ یہ کتنی بڑی ہماری توحید ہے، یہ ہماری توحید ہے، یہ ہم نے پکے سچے مومن ہیں۔ ہم اور آپ اپنا خود جائزہ لے سکتے ہیں، خود اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے غور کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انتظام فرما دیا، کہا کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور میں نے آسمان سے بارش کو نازل کر کے زمین سے غلے کو پیدا کر دیا، اناج کو پیدا کر دیا، اور سب چیز جانتے بوجھتے بھی کہ اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے جو ہمارے کھانے پینے کا انتظام فرماتا ہے۔ ہم پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان پریشانیوں سے ہم کو نجات فرماتا ہے، اور ہم بھوکے رہتے ہیں، ہم بھوک و پیاس میں، شدت میں، ہم پریشانی میں مہیا رہتے ہیں، پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان پریشانی سے نجات دینے والا ہے، ہمارے کھانے کا انتظام کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں نے زمین سے تمہارے لیے اناج پیدا کر دیے، گلے کو پیدا کر دیا، اور ہر چیزوں کو مہیا کر دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جانتے ہو کہ بارش کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، زمین سے گلے کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن ہم اور آپ اپنے عمل کے اندر سے، اپنے عمل کی وجہ سے ہم اور آپ اپنے اوپر خود گناہ و ملوث رہتے ہیں۔ اس کو آپ خود مشاہدہ کر لیں، خود مشاہدہ کر لیں، میرے بھائی کو اندازہ لگ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا سب چیز جانتے بوجھتے بھی میرے ساتھ شرک کرتے ہو، یہ تمہاری توحید ہے، یہ ہماری توحید ہے کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور غیر اللہ کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلانا۔ ارے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلاؤ، اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ، اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ہر پریشانی سے اللہ رب العالمین تمہیں نجات فرما دے گا، ہر پریشانی سے نجات کر دے گا، لیکن اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل کرو۔ تو جب ایک نمازی شخص اللہ رب العالمین کو تعریف کو بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کی ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، کہ در حقیقت اللہ رب العالمین تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، اور یوں ہی نہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شمار اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمت عطا فرما دی، اگر تم اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی توحید کو مضبوطی سے نہ پکڑ پائے تو میرے بھائی بزرگوں ہم میں سے بد نصیب شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ ہی ہے جو تمہاری پریشانیوں کو نجات دینے والا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہارے ہر پریشانی میں مبتلا رہتے ہو، دقتوں کٹھنائیوں میں مبتلا رہتے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں سے
نجات دینے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے لوگوں اگر اس توحید کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو جاؤ، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو جہنم کے اندر نہیں بلکہ وہ بلند بالا جنت کے اندر عطا فرمائے گا، جس کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں سے کیا۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ ہمارے مومن بھائی، کلمہ گو بھائی، جو اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہنے والے، سچے موحد کہنے والے، یہ دعویٰ کشی کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کیا کہ ہم سارے برائیوں کو اس دنیا کے اندر ہم انجام دیتے رہے اور ساری چیزوں کو انجام دیتے رہے، اور کل قیامت کے دن جب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، سجدے سے اٹھیں گے اور یوں ہی نہیں حوض کوثر پہ ہوں گے تو ہماری سفارش کرا لیں گے۔ میرے بھائی لوگوں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العالمین کوئی بھی چیزوں کو اس دنیا کے اندر نہ پیدا فرماتا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہم کو ایک قیدی بنا کر بھیجا، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ہم اور آپ اس کا انتظام کر لیں۔ انتظام کیا ہے؟ راشن پانی نہیں ہے، توحید کو پکڑ لینا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جانا ہے۔ ہاں میرے بھائی لوگوں، اللہ رب العالمین کی توحید کو پکڑنا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ رب العالمین ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ میرے بھائی لوگوں، اور یہاں پر اس دنیا کے اندر ہم اور آپ تو نجم کتنے خداؤں کو پیدا کر دیا، جب نجم کتنا درویشوں کو پیدا کر دیا۔ میرے بھائی لوگوں، کیا اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کوئی نبی اور کوئی رسول کو نہیں بھیجا تھا؟ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میں نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا اور لوگوں کو آگاہ کرنے والا، یعنی توحید کے طرف بلانے والا، اور ان غیر اللہ کی طرف یعنی ان قبروں کی طرف، ان مجاروں کی طرف سے ہٹانے والا اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے اندر ایک رسول، ایک نبی بنا کر بھیجا، ہر قوم کے اندر بھیجا۔ میرے بھائی لوگوں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے میرے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور امام کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسلام علی خمس شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی عمارت کو کیسے کریں گے؟ یہ ٹینٹ کیسے کھڑا ہوا ہے؟ جب اس کے جب یہ ٹینٹ کھڑا ہوا ہے، ہماری عمارتیں کیسی کھڑی ہیں؟ جب میں نیچے پایا دیا ہوا ہے، میں نے ٹیپ کیا ہوا ہے، جب یہ عمارتیں ہماری بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے اگر ہماری توحید کچی ہے تو جائیے میرے بھائی لوگوں، اللہ رب العالمین کا یہ بھی وعدہ ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں جہنم کے اندر شرک کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم، میں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نے جو بیان کیا، اے اللہ رب العالمین ہم کو بھی، ہم سب کو، اور جہاں تک اللہ میری آواز کو پہنچا رہا ہے ہم سب کو اللہ رب العالمین کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ابھی آپ جناب برادر محمد آصف صاحب سے توحید کے بارے میں
چند الفاظ اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ان کی تقریر سماعت فرما رہے تھے. اب میں بغیر کسی تاخیر کے دوسری تقریر کے لیے جناب عبد الملک صاحب لال کو بلانا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ کا وقت آدھا گھنٹہ ہے. آدھے گھنٹے میں آپ منافق کی پہچان، منافق کے اندر کیا کیا جو ہے خوبیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آپ تفصیل سے بتائیں گے. منافقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیت میں منافقانہ خصلتیں ہیں تو ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن منافق کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈال دے گا. تو منافقت ایک بہت ہی خراب بیماری ہے، اور آج ہمارے مومنوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ منافقت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر بتایا کہ 4 نشانیاں ہیں، ان چاروں میں سے کچھ نہ کچھ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی عبد الملک صاحب آپ کو بتائیں گے. میں ان سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں اور منافقت کی پہچان کے بارے میں آپ سے قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں. جناب عبد الملک صاحب لال، آپ کا وقت ہے آدھا گھنٹہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب نہیں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وتسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتسليما أربع من كنا منا منافقا خالصا فمن كانت فيهن خصلة من النفاق حتى يداها إذا أتمنى خانا وإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا وعد أخلف. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، یا جہاں تک بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغام کو پہنچانا چاہتا ہے، بلا شک و شبہ یہ پیغام وہاں تک پہنچ کر رہیں گے. سب سے پہلے بندہ مومن جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں فخر رکھتا ہے، اس کا روز مرہ کا کام ہے اپنا معمول بنا لے، جو کہ معمول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سونے سے پہلے نام لینا چاہیے، سو کر اٹھتے ہی اللہ کا نام لینا چاہیے. دعائیں کتابوں کے اندر موجود ہے، یاد کر لیجئے. ساتھ ہی ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہم کو آپ کو جب موقع وقت ملے پڑھنا چاہیے. گزشتہ دنوں سے دیکھا جا رہا ہے اور نتیجے بھی بہت سے نکل رہے ہیں، کچھ غلط کچھ صحیح. اب اس سے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ ہو سکتا ہے ہم میں بہت سے لوگ سننے والے بھی اس میں شامل ہوں. جو قوم نمک کے لیے، نمک سالٹ کھڑا یا پسا، اس کے لیے دکانوں پر لائن لگا دے اور مارا ماری کرے کہ نمک ختم ہونے والا ہے، جو قوم رات سردیوں کی رات میں نہ سوئے، اس کو خبر لگے کہ لوگ پتھر کے ہو رہے ہیں، وہ سوئے نہ ڈر کے مارے پتھر کے ہو جائیں گے، اس کی توحید، اس کے ایمان کا آپ جائزہ لیجئے. یہ قوم کیا کرے گی؟ سب چیز گنواتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی یہ تباہ و برباد ہو رہی ہے. بہرحال وقت کم ہے اور سمجھانا بھی ضروری ہے. جو عنوان آپ کو پتا چلا منافق کی پہچان، پہلے تو یہ سمجھیے کہ بہت سے مسلمان، ہم تجربے کی بنیاد پر اس کو بے بانگِ دہن کہتے ہیں کہ 100 میں 90% مسلمان منافق کا معنی نہیں جانتا ہے. کس کو کہتے ہیں منافق، اسے علم نہیں ہے. اور جبکہ ہر گھر میں منافق موجود ہیں. بہت بڑی بات کہی. کوئی گھر اس روئے زمین پر الا ماشاء اللہ ایسا ہو کہ شاید جس گھر میں جھوٹ نہ بولا جا رہا ہو، گھر اس روئے زمین شاید آپ کو ایسا ملے جس گھر میں گالی. غور کرتے جائیے، سب منافق کی پہچان ہے، بھیڑ سے آ رہی ہے آپ کے سامنے. آج دو دوست ملتے ہیں، آپس میں گالی بک کر ملتے ہیں، 2-4 گالی بک نہیں لیتے تو ان کی دوستی مضبوط نہیں ہوتی. یہ ایسے لوگوں کا ماننا ہے. بہرحال قرآن میں جو میں نے غور کیا، حدیث میں جو میں نے مطالعہ کیا، اس مطالعے کے مطابق تقریباً 20 سے 25 منافقوں کی پہچان قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے. 20 سے 25 طرح کے لوگ منافق ہوتے ہیں. منافق اس کو کہتے ہیں، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں منافق. پہلے اس کو سمجھ لیجئے، ہم ان شارٹ بات کریں گے.
ایک منافق وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کلمہ پڑھتے تھے، دل میں ان کے کفر و نفاق موجود تھا۔ اعتقادی منافق کہتے ہیں جو کہ جس کی زبان کچھ دل کچھ، اس کا دن کچھ رات کچھ، کہے کچھ کرے کچھ۔ یہ تو ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں تجربے کی بنیاد پر کہ ہم میں سے بیٹھنے والے سننے والے شاید ہی کوئی اعتقادی نفاق اپنے دل کے اندر لیے ہو جو اللہ کو نہ مانتا ہو، سب مسلمان ہیں۔ کسی بھی مسلک کا، کسی بھی فرقے کا، کسی بھی گروہ کا مسلمان، آپ اگر شیعہ حضرات کو بھی لے لیں تو وہ بھی اللہ کو مانتا ہے اور کلمہ یہی پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جتنے مسالک کے مکتب فکر کے لوگ ہیں سب مسلمان ہیں، اعتقادی منافق میرے اپنے علم میں کوئی نہیں ہے۔ ایک قسم تو یہ ہو گئی کہ جھوٹ کلمہ پڑھا، دل کے اندر ان کے کفر ہے، نفاق ہے، اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے جیسا ایمان لانا چاہیے۔ چلیے ہم لوگ الحمدللہ اس کیٹیگری کے منافق نہیں ہیں کہ اعتقاد ہمارا عقیدہ خراب ہے، لیکن جن منافقوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر گھر میں موجود ہے، اس پر میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ دلیل کے طور پر پہلے تو جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی تھی، یہ آیت موجود ہے سورہ توبہ، سورہ توبہ 10ویں پارے کی آیت نمبر 67 نمبر ورس۔ المنافقون بعضهم من بعض، دیکھیے منافق مرد بھی ہوتا ہے اور عورت بھی ہوتی ہے، دونوں کے اندر یہ موجود ہے، جس کے اندر یہ خصلتیں منافق ہے۔ منافق مرد ہوتے ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، یہ اللہ نے نقشہ سڑ کے اندر یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کی تبلیغ ایک دوسرے کو کرتے ہیں، برائی پر اکساتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی پر ابھارتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں بھلی بنا کر، وینہون عن المعروف، اور اچھی باتوں سے روک دیتے ہیں، خود بھی روکے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی پہچان ہے۔ مومنوں کے بارے میں بتایا اللہ نے اسی توبہ میں، تھوڑا آگے بڑھ جائیے آیت نمبر 72 نمبر ورس میں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مسلمان جو ہوتا ہے ایمان والا وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ ہر گھر میں برائی ہمارے آپ کے سامنے، چاہے بیوی کرے، چاہے بڑا کرے، چاہے چھوٹا، بہت ہی کم مسلمان ایسے جو روکتے ہیں، نکیر کرتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک لیتے، اس کے دو معنی نکلتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی روک لیتے ہیں اور تبلیغ کرنے، برائی کو روکنے سے بھی روک لیتے، نہیں بولتے۔ نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دیا، یعنی اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، فَنَسِيَهُمْ، ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک یہ منافق ہی نافرمان ہے اللہ کے۔ اب آئیے، جس پر میں نے کہا تو میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، ہر گھر میں منافق موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، کسی روایت میں 3 پہچان، ثلاثۃ المنافق کا لفظ، منافقین کا لفظ، 3 پہچان بتائی گئی، اور اس حدیث میں 4 پہچان بتائی گی، بہت غور سے سنیے گا۔ اور اگرچہ ہم سب کے اندر یہ خصلتیں ہیں، چاروں یا 3 یا 2 یا 1، اللہ سے توبہ کر رہی ہے، اس خصلت کو چھوڑ دیجئے، اس عادت کو چھوڑ دیجئے، ان باتوں کو چھوڑ دیجئے جس میں ہم اور آپ زد میں آتے ہیں۔ اربع من کنا منافقا خالصا، جس کے اندر 4 پہچان ہوگی، بہت سی پہچان ہے لیکن یہ 4 پہچان رکھیے کیونکہ اس کے خلاف ہمارے عمل ہے۔ اربع معنی ہوتا ہے 4 عربی میں، من کنا،
جس کے اندر بھی یہ ہوگی منافقاً خالصاً تو وہ پکا منافق ہے، 100% منافق ہے، اور اعتقاد بگڑنے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جس کے اندر ان میں سے ایک عادت بھی ہے تو وہ 1% منافق، یعنی کہ اگر 6 روپے کا 16 آنا ہوتا ہے تو ایک خصلت جس کے اندر ہے 25 پیسہ منافق ہو گیا۔ پہچان کیا ہے غور سے سنیے، لیکن ہم صرف ایک موضوع پر بات کریں گے۔ اذا اؤتمن خانہ، جب کسی کی امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ وَأَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ چوتھی پہچان وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے تنازع ہو جائے یا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس میں گالی گلوچ پر اتر آئے، فحش کلامی کرنے لگے۔ 4 پہچان ہو گئی، امانت میں خیانت، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور گالی گلوچ پر لڑائی جھگڑے کے وقت اتر آنا۔ اب یہیں رک جاتے ہیں، ہم تقریر بند کر دیتے ہیں چند سیکنڈ کے لیے۔ چاروں پہچان سننے والے اور سننے والیاں ہماری بہنیں اور بھائی غور کریں کہ کون کون سی کوالٹی ہمارے اندر ہے۔ کیا یہ چاروں کام ہم کر لیتے ہیں وقت پڑھنے پر کی نہیں؟ اور امانت کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، اذا اؤتمن خانہ، جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتے۔ ایک تو سامان کی شکل میں امانت ہوتی ہے کسی بھی چیز میں، ایک رازداری والی امانت ہوتی ہے، جب کوئی شخص آپ سے کوئی بات بتائے تو یہ کہہ دے کسی سے نہ کہنا، تو اگر اس راز کو آپ نے فاش کر دیا یہ بھی امانت میں خیانت، اس کے راز کو آپ فاش کر رہے ہیں۔ بہرحال امانت کے بارے میں قرآن کی آیت بھی موجود ہے، سورہ نساء کی 59 نمبر کی آیت ہے، اور 2-3 آیتیں ہیں قرآن میں، آپ پڑھیے، مطالعہ کریے۔ گالی گلوچ کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں، میں نے ابھی بتایا کہ گالی گلوچ کر رہے ہو لڑائی جھگڑے کے وقت تو بیٹا باپ سے کہتا ہے، باپ بیٹے کے سامنے گالی بکتا ہے، کوئی فرق ایک دوسرے کو نہیں پڑتا کہ ہمارے ابو ان کے سامنے ہم گالی بکیں، بلکہ باپ بیٹے سے کہتا ہے بک گالی مار اس کو۔ بیٹا بھی باپ کے سامنے گالی بکتا ہے اور بیٹا بھی چاہتا ہے باپ بھی گالی بک کے اس پر دباؤ بنائے، پریشر ڈالے۔ اذا عاہد واخلف واذا عاہد غدر، یہ بھی دونوں ایک ہی معنی، الگ الگ روایت ہے، تو یہ دونوں مکس ہے، آپس میں اپنا معنی ایک لیے۔ ہم اس بات پر بات کریں گے جس بات کو میں نے ہر گھر میں دیکھا ہے اور ہر شخص جانتا ہے، جس کو کذب کہتے ہیں، جھوٹ۔ جھوٹ کے بارے میں قرآن مجید کی چند آیتیں آپ سماعت فرمائیں، اور اگرچہ آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کے واسطے ایک ایک برائی کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلے تو نماز کے پابند ہوئیے۔ 5 وقت جب آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں برائی بے حیائی کا منکر سے روک دیتی ہے۔ اور جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا، کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی شریف ہو، کتنے اخلاق اچھے ہو، اور یہ کہے کہ میرے اندر برائی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، قرآن کی آیت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ نمازی آدمی اگرچہ کوئی گناہ کرتا ہے آپ سے بہتر ہے، کیونکہ آپ بے نمازی ہو کر زیادہ گناہ کرتے ہیں، زیادہ وہ نماز پڑھ کر کچھ تو ثواب لے رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ تو سورہ انبیاء 70ویں پارے کی آیت نمبر 18، اب آپ یہ دیکھیے کہ پر جائیں گے جھوٹ بولنے کے بعد، اور ہمارے جھوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دل جمعی کے ساتھ اس کو سنیں اور غور کریں، احساس کریں، تو انشاءاللہ کوشش کرنے پر آپ کا جھوٹ آپ کی زندگی سے نکل سکتا ہے۔ سورہ انبیاء 70واں پارہ آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔
بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم سچ کو جھوٹ کے سر پر پٹک دیتے ہیں، یعنی کہ سچ اور جھوٹ کی جو لڑائی ہوتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں. فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور سچ جھوٹ کا بھیجا نکال لیتا ہے، جھوٹ اسی وقت برباد اور نابود ہو جاتا ہے. یہ جھوٹ کا انجام ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے جہنم کی وادی ہے، بہت بڑے عذاب والی گھاٹی ہے. مِمَّا تَصِفُونَ، جو تم باتیں گڑتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بناتے ہو. دوسری آیت منافق کے بارے میں نے سورہ بقرہ پہلے ہی پارے کے پہلے صفحے پر آیت نمبر 9 پڑھی تھی. یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافق کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ایسا عمل کر کے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ ایسا عمل کر کے بلکہ خود دھوکے میں ہے، کیونکہ ان کو جہنم میں سزا ملنے والی ہے. ابھی آپ نے سابق امیر کانپور جماعت اہل حدیث کے جو محمد اقبال صاحب ہیں ان سے سنا سورہ نساء کی آیت 5ویں پارے کے آخر میں چلے جائیے تو آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق میں نے نہیں پڑھا پورے قرآن میں کہ اس سے بھی بھیانک سزا، اس سے بھی زیادہ دردناک سزا کسی کو ہونے والی ہے، کیونکہ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں، اور 7 طبق یا 8 طبق ہیں جہنم کے، یعنی 7 فلور مان لیجئے، سب سے نیچے ایک لوٹا ہے، اس کے نیچے پیندہ ہوتا ہے، اس میں منافق کو اللہ سبحانہ وتعالی لے جا کر سزا دے گا. یہ منافق کا انجام ہونے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم سچ کو جھوٹ کے اوپر پٹک دیتے ہیں، نہیں مارتے ہیں، اور سچ جھوٹ کا بھیجا نکال لیتا ہے، جھوٹ اسی وقت برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. اچھا ایسے ہی جھوٹ بولتے رہے اور کسی کو پتہ نہیں کب آ جائے تو ہم کیا لے کر مریں گے؟ سن لیجئے سورہ آل عمران 3 پارہ آیت نمبر 61 61 نمبر ورس. اس آیت کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں. ایک مناظرہ ہوتا ہے، ڈیبیٹ، جس میں آمنے سامنے بات ہوتی ہے، اپنے دلائل رکھے جاتے ہیں. ایک مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ سچے کی زندگی میں جھوٹے کی موت، یہ قدرتی طرف کی بات ہے. اس